یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. آمنہ بخت انڈیا سے یہ بیٹی ہماری پوچھتی ہے کہ جی میرا تعلق ریاست اتر پردیش سے ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک مسلم لڑکی کو اور ہندو لڑکوں کے درمیان حجاب پہ تنازع ہوا. آج یو پی ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے حجاب پہ پابندی برقرار رکھی ہے اور کہا ہے کہ اسلام میں بھی حجاب ضروری عمل نہیں. کیا بھارتی ہائی کورٹ کی یہ تشریح درست ہے؟ آپ دیکھیں بھائی، میں تو کوئی عالم شالم نہیں ہوں اور میں کسی کو عالم سمجھتا بھی نہیں. حضور کے بعد کوئی عالم نہیں ہے. عالم بہت بڑا لفظ ہے. جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی کمر پہ 2 تل ہیں، 1 ہے، 4 ہیں، جس کو اپنے لیے کھانے کے لیے وہ کسی کا محتاج ہو، لباس پہننا ہے اس کے لیے درزی کا محتاج ہے یا ریڈی میڈ پہ جائے گا، جس کو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا، وہ بلڈ کا سیمپل دے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا تو بندے کی کیا اوقات ہے. عالم شالم نہیں. کوئی ماڑا موٹا کسی ایک فیلڈ میں کسی بندے کو شدھ بدھ ہوتی ہے یا چلیں شدھ بدھ سے ذرا زیادہ ہوتا ہے تو وہ عالم بہت بڑا لفظ ہے بھائی. دنیا میں کوئی عالم شالم نہیں ہے. آئنسٹائن بھی بیمار ہوتا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہوگا. عالم کہاں سے ہو گیا؟ حالانکہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. میں نے آپ کو بتاؤں، میرے پاس کتابیں بھی ہیں، یہ موجود ہیں، لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے جامعہ الازہر کے جو سربراہ ہیں وہ بہت اہم ہیں. انہوں نے داڑھی اور حجاب دونوں کے بارے میں کہا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور میں نے کئی جگہ ایک چیز پڑھی کہ مدینہ میں مسلمان بچیوں کو کچھ اوباشوں نے چھیڑا، جیسے ہوتا ہے، تو وہ تلواریں نکل آئیں. یہ وہ بات حضور تک پہنچی تو یہودیوں کے ایک بزرگ نے بڑی لجاجت سے کہا کہ جی ان بچیوں کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہیں. تو حضور چکے دانش کی آخری انتہا، انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں پہچانی جائیں. یہی داڑھی کے بارے میں، اگر اتباع رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ہوگا، لیکن جو نہیں رکھتا اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ مولانا مودودی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اسلام میں تو داڑھی ہے پر داڑھی میں اسلام نہیں ہے. پرانے زمانے میں داڑھی کے بغیر بندہ ہوتا ہی کوئی نہیں تھا. ہزاروں سال پہلے اب بے شمار جو وہ پورٹریٹس ہیں انگریزوں کے، وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کے ایمپررز تھے، بادشاہ تھے، تو مالتھس کی بھی داڑھی تھی، ابراہیم لنکن کی بھی داڑھی تھی. اچھا، پھر ایک اور بات ہے، اگر کوئی منگولوں کے یا اگر کوئی جاپانی میں اسلام قبول کر لے تو وہ جہنم میں جائے گا، کہ چونکہ داڑھی نہیں، ان کے تو داڑھی ہوتی نہیں. 4 بال امی منگولوں کے ہوتے ہیں. ایون ظہیر الدین بابر کی جو خیالی تصویریں بنتی ہیں وہ بالکل فضول ہوتی ہیں، اتنی گھنی داڑھی. حالانکہ بابر کی مغلیہ سلطنت کے بانی کی وہ چگی داڑھی تھی. تو اس لیے اسی طرح یہی تصور ہے حجاب کا. اور میں تو خیر میرا چھوڑے، میں کچھ اس زمانے میں ضروری تھا کہ مسلمان بچیاں پہچانی جائیں اپنے اس حجاب کے. آج میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح مکس ہو جاؤ کہ آپ پہچانے نہ جاؤ. یہ جو جہازوں سے اتار دیتے ہیں، وہ جو بسیں ہوتی ہیں ان میں سے اتار دیتے ہیں، یا بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ویسٹ وغیرہ میں کوئی پاگل اور نارمل قسم کے لوگ، وہ نوبت ہی نہ آئے. بہرحال، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے جامعہ الازہر کے جو سربراہ ہیں ان کا ایک، تو اس میں تو داڑھی اور حجاب دونوں کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ مختلف ہے.